ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک کا مہینہ جاری ہے اور اس رمضان المبارک کے مہینے کی 17 تاریخ کو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سب سے چہیتی بیوی سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وصال ہے۔ حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہم سب سے پہلے تعارف سنتے ہیں۔ حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین ہے، یعنی تمام مومنوں کی ماں ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام نامی اسم گرامی حضرت عائشہ ہے۔ آپ کی کنیت ام عبداللہ ہے، والدہ کا نام ام رومان ہے اور والد حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ 17 رمضان مبارک 57 یا 58 ہجری میں مدینہ منورہ میں آپ کا وصال ظاہری ہوا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی اور آپ کی وصیت کے مطابق رات میں لوگوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت البقیع میں، جہاں آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری ازواج مدفون ہیں، انہی کے پہلو میں دفن کیا۔ بلا شبہ تمام عورتوں میں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بیویاں امہات المومنین مقام و مرتبے اور تمام خصوصیتوں میں دیگر عورتوں سے بلند ہیں۔ سب کی سب اعلیٰ درجے کی ولیات ہیں، نہایت عمدہ صفات سے آراستہ، علم و عمل کی حقیقی آئینہ دار اور امت کی مائیں ہیں۔ مگر ان مبارک ہستیوں میں حضرت عائشہ صدیقہ کی ذات مقدسہ کی حیثیت ایک روشن سورج کی طرح ہے۔ آپ ایک روشن سورج کی طرح ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کی بدولت آپ زمانے کی عالمہ، مفتیہ، محدثہ، مفسرہ کہلائیں۔ الحمدللہ آپ وہ خوش نصیب خاتون ہیں جنہیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وصال ظاہری کے وقت بھی آپ کی صحبت بابرکت سے فیضیاب ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وصال کے وقت حضرت عائشہ صدیقہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہی۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا کے آخری ایام کی کیفیت بیان کرتے ہوئے فرماتی ہیں کہ جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے شدت مرض کی وجہ سے تکلیف محسوس ہوئی، اس وقت میرے پاس میرے بھائی حضرت عبد الرحمن آئے، ان کے ہاتھ میں مسواک تھی۔ میرے سرتاج صاحب معراج ان کی طرف دیکھنے لگے۔ میں جانتی تھی کہ آپ مسواک پسند فرماتے ہیں۔ میں نے عرض کی کہ آپ کے لیے مسواک لے لوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر مبارک سے ہاں کا اشارہ فرمایا تو میں نے عبد الرحمن سے مسواک لے لی اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت محسوس ہوئی۔ میں نے عرض کی کیا میں اسے نرم کر دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر کے اشارے سے فرمایا ہاں۔ میں نے مسواک چبا کر نرم کر دی۔ حضرت عائشہ فرماتی میں نے اپنے منہ کے اندر مسواک کو چبایا اور اس کو نرم کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پانی کا ایک پیالہ تھا۔ آپ اس میں دست اقدس داخل کرتے اور اپنے چہرے پر لگاتے اور فرماتے لا الہ الا اللہ انا للموت سکرات، یعنی اللہ پاک کے علاوہ کوئی معبود نہیں، بے شک موت کے لیے سختیاں ہیں۔ پھر اپنا دست اقدس بلند کر کے عرض کرنے لگے پھر رفیق الاعلیٰ، یعنی رفیق اعلیٰ میں، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا۔ اللہ آپ نے سنا حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ کا مقام بارگاہ رسالت میں کتنا بلند و بالا ہے، جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نہ صرف ظاہری حیات میں قرب خاص نصیب ہوا بلکہ ظاہری وصال کے وقت بھی خصوصی قربت اور رفاقت پانے کا منفرد حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے اس احسان کو حضرت عائشہ صدیقہ نے ساری زندگی یاد رکھا اور تحدیث نعمت کے لیے اس عظمت کو بیان فرمایا کرتی تھی۔ وہ اپنی کچھ فضیلتیں بیان فرمایا کرتی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں 10 پر فضیلت عطا کی گئی۔ پوچھا گیا اے ام المومنین وہ 10 فضیلتیں کون سی ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں پر آپ کو 10 فضیلتیں دی گئیں؟ اے ام المومنین آپ وہ فضیلتیں ارشاد فرمائیں۔ نبی پاک سب سے پہلے آپ نے ارشاد فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے علاوہ کبھی کسی کنواری عورت سے نکاح نہیں فرمایا۔ نمبر 2، میرے علاوہ تمام بیویوں میں کوئی بھی ایسی نہیں جس کی ماں باپ دونوں ہجرت کرنے والے ہوں۔ نمبر 3، اللہ پاک نے میری پاک دامنی کا بیان آسمان سے قرآن میں نازل فرمایا۔ نمبر 4، نکاح سے پہلے حضرت جبرائیل ایک ریشمی کپڑے میں میری صورت بنا کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور عرض کی ان سے نکاح کر لیجئے کیونکہ یہ آپ کی زوجہ ہے۔
نمبر 5، میں اور نبی پاک ایک ہی برتن سے غسل کیا کرتے تھے، یہ شرف میرے علاوہ اور تمام ازواج مطہرات میں کسی کو بھی نصیب نہیں ہوا۔ نمبر 6، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نماز تہجد پڑھتے تھے اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے سوئی رہتی تھی۔ امہات المومنین میں کوئی بھی حضور کی اس کریمانہ محبت سے سرفراز نہیں ہوئی۔ نمبر 7، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نزول وحی کے وقت نبی پاک میرے پاس تشریف فرما ہوتے، میرے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج میں سے کسی دوسری زوجہ کے پاس آپ پر وحی کا نزول نہیں ہوتا تھا۔ نمبر 8، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا سر انور میرے سینے اور حلق کے درمیان تھا اور اسی حالت میں آپ کا وصال ہو گیا۔ نمبر 9، حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے میری باری کے دن وصال فرمایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور میرے گھر میں بنائی گئی۔ سبحان اللہ، قربان جائیے حبیب خدا سیدنا عائشہ کی شان و عظمت پر۔ یقیناً یہ شرف بھی آپ کے لیے کسی تمغے سے کم نہ تھا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تمام اولین و آخرین میں سب سے افضل و اعلیٰ ذات یعنی تمام نبیوں کے سردار کی زوجیت اور قیامت تک کے آنے والے تمام مومنوں کی ماں ہونے کا شرف حاصل ہے۔ رب کریم نے آپ پر نبی پاک کی دیگر ازواج سے زیادہ انعام و اکرام کی بارشیں فرمائی۔ آپ کی شان و عظمت کا سمندر اتنا گہرا ہے جس کی گہرائی میں اترنے والے کو ہمیشہ نایاب و نادر موتی ہی ملا کرتے ہیں۔ الحمدللہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان حق ترجمان سے آپ کے فضائل و مناقب کو بڑے ہی شاندار انداز میں بیان فرمایا۔ آئیے حضرت عائشہ کی شان پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سنتے ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المومنین حضرت عائشہ کے بارے میں صحابہ کرام سے فرمایا، تم اپنا 2/3 دین اس حمیرہ یعنی عائشہ سے حاصل کر لو۔ سبحان اللہ، پیارے آقا نے صحابہ سے فرمایا کہ تم اپنا 2/3 دین اس حمیرہ حضرت عائشہ سے حاصل کر لو۔ نمبر 2، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ زہرا سے فرمایا، اے فاطمہ کیا تم اس سے محبت نہیں کرو گی جس سے میں محبت کرتا ہوں؟ سیدہ فاطمہ زہرا نے عرض کی، کیوں نہیں؟ اس پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت رکھو کیونکہ میں ان سے محبت رکھتا ہوں۔ ایک اور حدیث پاک کے اندر نبی پاک نے اپنی لاڈلی شہزادی سیدہ فاطمہ کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا، قسم ہے رب کعبہ کی تمہارے والد کو عائشہ بہت زیادہ محبوب ہے۔ سبحان اللہ۔ نمبر 4، رسول پاک نے فرمایا، عائشہ کی فضیلت عورتوں پر ایسی ہے جیسے سرید کی فضیلت تمام کھانوں پر ہے۔ احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، سرید یعنی روٹی، شوربہ، بوٹیاں ایک جان کی ہوئی بہترین غذا، ساری غذاؤں سے افضل ہے کہ وہ زود ہضم یعنی جلد ہضم ہونے والی، نہایت ہی مقوی یعنی طاقت دینے والی، بہت مزیدار، چبانے سے بے نیاز، بہت صفات کی جامع غذا ہے۔ ایسے ہی عائشہ صورت، سیرت، علم و عمل، فصاحت و فطانت، ذکاوت و عقل، حضور کی محبوبیت وغیرہ ہزارہ صفات کی جامع ہے۔ حق یہ ہے کہ آپ ساری عورتوں حتیٰ کہ خدیجہ سے بھی افضل ہیں، اور آپ بہت احادیث کی جامع اور علوم قرآنیہ کی ماہر بیوی ہیں۔ سبحان اللہ، یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے۔ مفتی صاحب ایک دوسری حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں، جناب عائشہ کے فضائل ریت کے ذروں آسمان کے تاروں کی طرح بے شمار ہیں۔ آپ رب کریم کا تحفہ ہیں جو حضور کو عطا ہوئی۔ آپ کی عصمت و عفت کی گواہی خود اللہ نے قرآن میں سورہ نور میں دی، حالانکہ جناب مریم اور حضرت یوسف کی عصمت کی گواہی بچے سے دلوائی، ان کی پاک دامنی کی گواہی اللہ تعالیٰ نے بچے سے دلوائی، لیکن حضرت عائشہ وہ ہیں جن کی پاک دامنی کی جو ہے گواہی اللہ نے قرآن میں سورہ نور کے اندر نازل فرمائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال آپ کے سینے پر ہوا، حضور کی آخری آرام گاہ آپ کا حجرہ ہے، آپ کا لعاب حضور کے لعاب کے ساتھ وصال کے وقت جمع ہوا، آپ کے بستر میں وحی آتی تھی، آپ خود صدیقہ ہیں اور آپ صدیق کی بیٹی ہیں۔ سبحان اللہ۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلا شبہ ان کے بے شمار جو ہے فضائل ہیں اور ان کی شان بڑی بلند و بالا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بڑا مقام اور بڑا مرتبہ عطا فرمایا ہے، اللہ نے انہیں بڑی شان عطا فرمائی ہے۔ آئیے ان کے توکل کے بارے میں سنتے ہیں کہ ان کا کیسا اللہ پر بھروسہ تھا۔ سیدنا عائشہ صدیقہ نے بارگاہ رسالت میں عرض کی، یا رسول اللہ میرے لیے دعا فرمائیے کہ اللہ پاک جنت میں مجھے آپ کی بیویوں میں سے رکھے۔
نبی پاک نے ارشاد فرمایا اگر تم اس رتبے کی تمنا رکھتی ہو تو تمہیں چاہیے کہ کل کے لیے کھانا بچا کر نہ رکھو، اور جب تک کسی کپڑے میں پیوند لگ سکتا ہے تب تک اسے بیکار نہ سمجھو۔ عائشہ صدیقہ فقر کو مالداری پر ترجیح دینے کی اس نصیحت پر اتنی پیرا ہے کہ زندگی بھر کبھی آج کا کھانا کل کے لیے بچا کر نہ رکھا۔ سبحان اللہ، کیسا توکل اللہ پر تھا حضرت عائشہ صدیقہ کا، اور کیسی حضور کی تعلیمات پر عمل پیرا رہی کہ کبھی آپ نے ایک دن کا کھانا اگلے دن کے لیے بچا کر نہ رکھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ کی سیرت کا ایک روشن باب یہ بھی ہے کہ آپ جس طرح فرض روزوں کی پابند تھیں، جس طریقہ سے آپ رمضان کے روزے رکھتی تھیں، اسی طرح آپ نفل روزوں کی بھی کثرت کیا کرتی تھیں۔ گرمی چاہے جتنی شدید ہوتی مگر آپ گرمی کی پرواہ کیے بغیر اللہ کی رضا پانے کے لیے انتہائی گرم موسم میں بھی نہ صرف روزے رکھ لیتی بلکہ استقامت کے ساتھ اسے پورا بھی فرماتی۔ آئیے ترغیب کے لیے حضرت عائشہ کی زندگی کا ایک واقعہ سنتے ہیں۔ حضرت سیدنا عبد الرحمن بن ابو بکر عرفے کے دن حضرت عائشہ عابدہ زاہدہ کے پاس تشریف لائے تو آپ روزے سے تھیں اور گرمی کی شدت کے سبب آپ پر پانی کا چھڑکاؤ کیا جا رہا تھا۔ حضرت عبد الرحمن نے حضرت عائشہ سے عرض کیا افطار کر لیجئے۔ آپ نے فرمایا کہ میں افطار کر لوں، حالانکہ میں نے رسول اللہ کو یہ فرماتے سنا کہ بے شک عرفے کے دن کا روزہ 1 سال پہلے کے گناہوں کو بخشوا دیا کرتا ہے، 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جایا کرتا ہے۔ سبحان اللہ، حضرت عائشہ عابدہ زاہدہ نفل روزوں کا کتنا بہترین جذبہ تھا کہ آپ پر گرمی کی شدت کی وجہ سے پانی ڈالا جا رہا تھا، لیکن آپ اس کے باوجود بھی روزے کو رکھے ہوئے تھی اور روزے کو پورا کر رہی تھی۔ کیوں؟ کیونکہ آقا نے فرمایا کہ عرفے کا ایک روزہ 1 سال پہلے کے گناہوں کا کفارہ ہو جایا کرتا ہے۔ کیسی جو ہے ان کے اندر عبادت کی لگن، اور کیسا اللہ کا قرب پانے کا جو ہے ان کے اندر ایک جذبہ تھا، اور کیسی حضور کی تعلیمات پر جو ہے عمل کیا کرتی تھی۔